چیف ایگزیکٹو آفیسر ریڈ فاؤنڈیشن، میں انہیں اسٹیج پہ تشریف لانے کی استدعا کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اس کے بعد میں محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب سے بھی بسط احترام التماس کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ سامعین محترم، ریڈ فاؤنڈیشن کی طرف سے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کو شیلڈ آف آنر پیش کی جائے گی۔ محترم محمود احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ وائس چانسلر صاحب کو شیلڈ آف آنر پیش کریں۔ اس کے بعد میں محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی نشست پر تشریف رکھیں۔ میں ریجنل مینیجر ریڈ فاؤنڈیشن ممبر ریجن محترم طفیل ظفر صاحب سے بسط احترام التماس کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ریڈ فاؤنڈیشن محترم محمود احمد صاحب کو شیلڈ آف آنر پیش کریں۔ میں دونوں معزز مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنی اپنے نشست گاہوں پر تشریف رکھیں۔ میں ایک بار پھر محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کا بسط احترام التماس کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ان طالبات میں گولڈ میڈل تقسیم کریں جن کی روشن پیشانیاں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ وہ وطن عزیز کا سنہرا مستقبل ہے۔ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، وائس چانسلر آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی مظفرآباد۔ میں طالبات کے ناموں کا اعلان کروں گا، وہ جیسے اسٹیج سے اپنے نام سنیں ایک ایک کر کے اپنی گولڈ میڈل حاصل کرنے کے لیے اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ حمیرہ عزیز، دختر محمد عزیز، ریڈ فاؤنڈیشن کالج دنبر۔ حمیرہ عزیز وہ تشریف نہیں لائی، میں ان کے والد عبدالعزیز صاحب سے گزارش کرتا ہوں۔ حمیرہ عزیز آئی ہوئی ہے، وہ اپنا گولڈ میڈل حاصل کرنے کے لیے اسٹیج سے تشریف لا رہی ہے۔ زین انور، دختر محمد انور۔ اقرا رحمان، دختر عبدالرحمان، ریڈ فاؤنڈیشن کالج سمانی۔ سیرت قیوم، دختر عبدالقیوم شاہین، ریڈ فاؤنڈیشن کالج سمانی۔ نورینہ کنول، دختر اللہ جدہ، ریڈ فاؤنڈیشن اسکول ڈل بنڈالہ۔ عائشہ فاطمہ، ریڈ فاؤنڈیشن کالج چوکی۔ ماریہ راج، دختر راج حسین، ریڈ فاؤنڈیشن کالج ممبر۔ ربیہ اکبر، دختر محمد اکبر، ریڈ فاؤنڈیشن کالج ممبر۔ اس طالبہ نے میٹرک کے امتحان میں 70ویں پوزیشن حاصل کی بورڈ کے تحت ہونے والے امتحانات میں۔ سمرن عجائب، دختر محمد عجائب، اس طالبہ نے پری میڈیکل گروپ میں 957 نمبرات حاصل کیے اور اے پلس گریڈ کی حقدار قرار پائی۔ سامعین محترم، اب میں اس طالبہ کا نام
یہاں سے لینے جا رہا ہوں کہ جس نے پچھلے سال پری انجینئرنگ گروپ میں طالبات میں پورے آزاد کشمیر میں پہلی پوزیشن حاصل کی. میری مراد جمیلہ حبیب دختر حبیب الرحمان، انہوں نے آزاد کشمیر بھر میں گولڈ میڈل حاصل کیا اور طالبات میں پہلی پوزیشن حاصل کی. میں اس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں بھی آئے اور اپنا گولڈ میڈل محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب سے وصول کرے. میں محترم جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے طالبات میں گولڈ میڈل تقسیم کیے اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی نشست پر تشریف رکھیں. میں اسٹیج کی وساطت سے طلباء طالبات، ان کے والدین اور ان کے اساتذہ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس قابل بنایا کہ وہ علم کے میدان کے اندر کامیابیاں سے بیٹھے. مجھے یہاں پر دعوت دی اور مجھے اعزاز بخشا، جس کے لیے میں ساری انتظامیہ کا، محمود صاحب کا اور جو بھی ریڈ فاؤنڈیشن سے منسلک لوگ ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اتنی سارے اسپیچز کے بعد خاص کر محمود صاحب نے کا جو تھاٹ خطاب تھا اس کے بعد ہرگز گنجائش نہیں ہے میرے لیے کچھ کی وجہ میں کچھ باتیں آپ کی عرض کرنا چاہتا ہوں. ساری باتوں کی میں نے عرض کیا ہے وہ یہ کہ کسی بھی ملک کی اصل دولت جو ہے وہ اس کی زمینوں کے نیچے تیل نہیں ہے، اس میں پائے جانے والی معدنیات نہیں ہیں، اس کی ایگریکلچر آؤٹ پٹس بھی نہیں ہے، بلکہ اصل دولت بہترین تعلیم سے راستہ اس کے لوگ ہیں. یہی یہاں میں اور امریکہ میں فرق ہے. جب تک یہ فرق ختم نہیں ہوگا ہماری ذلت ختم نہیں ہوگی. اس فرق کو ختم کرنے کے لیے جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں یقیناً وہ قابل ستائش ہیں اور میں اس کے لیے ریڈ فاؤنڈیشن کو مبارکباد دیتا ہوں. موجود عظیم، آج سے 2 سال پہلے میں ریڈ فاؤنڈیشن کا فنکشن تھا اسی طرح کا مظفر آباد میں، تو وہاں پر حاضر ہوا تھا. تو اس وقت میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کل اسٹوڈنٹس کی تعداد جو ہے وہ 60,000 ہے، اور آج محمود صاحب فرما رہے تھے کہ یہ تعداد 70,000 ہے. یہ اتنی بڑی کامیابی اتنے تھوڑے عرصے میں یہ کسی مشن کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور مشن پر عمل درآمد کے لیے جذبہ ہونا چاہیے، اور جذبے ہونے کے لیے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. جب تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی آپ اس مشن کی تکمیل پہ کام نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ محمود صاحب اور ان کے جتنے ساتھی جو ان کو آپ کی خدا بھی چھوڑ کر نہیں گئے، ان کا جذبہ تھا، ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ انہوں نے اس مشن پہ کام کیا. اور آج یہ ادارہ جو ہے وہ بہت بڑا ادارہ ہے جو نہ صرف اسٹوڈنٹس کو تعلیم دے رہا ہے بلکہ اساتذہ کو تربیت بھی دے رہا ہے. یہ ایسا کمپوننٹ ہے جو گورنمنٹ میں بالکل ختم ہو چکا ہے، اور جب تک یہ ٹریننگ جو ہے یہ اساتذہ کو نہیں دی جاتی یا اگر دی جاتی ہے تو وہ بے مقصد ہے تو اس سے کوئی اس کا ریفلیکشن بھی نہیں ہوتی. اساتذہ جو ٹریننگ حاصل کر لیتے ہیں اس سے ریفلیکٹ بھی نہیں کرتے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں. اور میں سمجھتا ہوں جو آپ نے ٹریننگ کمپوننٹ شروع کیا ہے اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ انتہائی قابل تکلیف ہیں اور انتہائی ضروری ہیں. اس سے اپنے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کی ٹریننگ میں ان کی تربیت میں بہتری آئے گی. جو ہمارے ملک کی حالت ہے جس پر اشارہ کیا مختلف مقررین نے اور جناب محمود صاحب نے بھی کہ تعلیم کے لیے پولیٹیکل ول نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور جب تک پولیٹیکل ول پہلے میں نے عرض کیا کہ انڈرسٹینڈنگ سے ہوتی ہے، اور جب آپ کسی چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے اس کی اہمیت کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تو ول پیدا نہیں ہو سکتی. اور یہ لے کرتی ہے، اور یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ تمام اسلامی دنیا میں لے کرتی ہے. میں معذرت سے عرض کرنا چاہوں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ تمام اسلامی دنیا جو ہے وہ تعلیم، جو سائنس کی تعلیم ہے اس پر $12 بلین خرچ کر رہی ہے، اور اکیلا فرانس جو ہے وہ 54 بلین، 4 ٹائمز، جس میں سعودی عرب جیسے امیر ملک، ریڈ فاؤنڈیشن جیسے ادارے ہیں اور ادارے ہیں جو اس طرف نامزد ہیں، لیکن اس میں دیر لگے گی۔ اگر حکومت لیول پہ یہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوئی واقعی مثبت پیشرفت ہو تو یہ کم عرصے میں ہم اس کا حاصل کر سکتے ہیں، اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کوالٹی آف ایجوکیشن میں بڑا اسٹڈی کرتا رہتا ہوں کہ اتنے سارے، میں بھی محترم کافی صاحب میرے کولیگ بھی ہیں جس کالج میں بھی مجھے خدمت کا موقع ملا، کہ 80 سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے A+ گریڈ حاصل کیا۔ میں ان سب کو، جتنے بچوں نے یہاں پر گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں اور ان کے پراؤڈ پیرنٹس جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے، یہ آپ کا بھی اثاثہ ہے، یہ ہمارا بھی اثاثہ ہے، یہ قوم کا اثاثہ ہے۔ انہوں نے تقدیر بدلنی ہے قوم کی، اور جو جس طریقے سے ان کی تربیت ہوئی ہے اور جس ماحول میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ مختلف پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی ان میں، اور وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی سوچیں گے۔ اور یہ چیز جو ہے وہ عام طور پر مسنگ ہے، جس طرح پہلے بھی ذکر ہوا کہ ہم نے ساری چیزیں دوسروں پہ چھوڑ دی ہیں۔ امریکہ بچے پڑھائے، ڈیفنس کے لیے امریکہ جہاز دے، امریکہ زلزلے میں کام آئے، یہ اینڈ سو فورتھ، اس طرح کی باتیں ہیں جو بہت پہلے ہو چکی ہیں۔ میں اس وقت مجھے پتا ہے کہ اب سارے لوگ تھک چکے ہیں۔ میں صرف یہاں پر ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے، الحمدللہ ریڈ فاؤنڈیشن اور بھی ادارے ہیں، اور اس میں اس کے لیے کوالٹی کے کمپوننٹس ہیں۔ کوالٹی ایجوکیشن کو ایک ورڈ ہے، جب تک ہم سارے کمپوننٹس کو میٹ نہیں کریں گے اس وقت تک، اور ایک ٹریننگ بھی اس میں ہے جو آپ آلریڈی میٹ کر رہے ہیں، اس وقت تک ہم کوالٹی ایجوکیشن نہیں دے سکتے بچوں کو، اور جب تک کوالٹی ایجوکیشن نہیں دیں گے اس وقت تک فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ اس وقت تک وہ مارکیٹ میں ان کی ویلیو نہیں ہوگی، اور جب ان کی ویلیو نہیں ہوگی تو پھر مسائل ہوں گے ان کے لیے بھی، اداروں کے لیے بھی۔ اب کوالٹی ایجوکیشن کے جو کمپوننٹس ہیں اس میں پروسیس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بچے تو آپ کو اچھے مل رہے ہیں، سارے معصوم ہیں، سارے ذہین ہیں، سب ایک جیسے انسان ہیں، لیکن پروسیس بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بدقسمتی سے اسٹیٹ لیول پہ پروسیس ختم ہو چکا ہے، کوئی پروسیس نہیں ہے، وہ صرف جس طرح ایک کمرے سے آ کے نکل کے بچے ڈگری ان کو مل گئی، اس پروسیس کو جب تک مضبوط نہیں کریں گے ہماری کوالٹی نہیں آئے گی۔ اور اس پروسیس میں یہ ہے کہ آپ کی کلاس روم ٹیچنگ کیسی ہے، آپ کی پریکٹیکل ٹیچنگ کیسی ہے، آپ کی مینٹل تربیت کیسی ہے، آپ کی کو کریکولر ایکٹیویٹی جسے کیسی ہیں، یہ ساری چیزیں ملا کر اس پروسیس کو جنم دیتی ہیں۔ اور جب تک یہ پروسیس بہتر نہیں ہوگا، جتنا یہ بہتر ہوگا، جتنا یہ ڈسپلن ہوگا، آج اگر ہم پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کو کمپیئر کریں تو 50% فرق تو صرف ڈسپلن میں آ جاتا ہے، کہ اگر آپ ڈسپلن نافذ کر دیں، پرائیویٹ والوں نے نافذ کیا ہوا ہے اور وہی لوگ پڑھانے والے ہیں اسی طرح کے، لیکن ان کے بہت اچھے رزلٹس ہیں، کیونکہ سرکاری اداروں میں نہ ڈسپلن ہے، نہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، بے شمار چیزیں ہیں۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ادارے جو اس کو کوالٹی آف ایجوکیشن دے رہے ہیں اس دور میں، جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے، وہ قابل ستائش ہیں، اور جتنے لوگ بھی اس سے منسلک ہیں ان سب کو وہ سارے جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ ایک چیز اور ہمارے اسٹوڈنٹس میں مسنگ ہوتی ہے، وہ پالش ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ A گریڈ لیتا ہے، 180% گریڈ لیتا ہے، لیکن وہ پالش نہیں ہے، کیونکہ اس سے پالش کیا نہیں ہے۔ جس ادارے میں پڑھتا تھا اس کا ٹیچر شہری ڈریس میں آتا تھا، اس کو کس طرح پتا چلے کہ وہ اس نے اچھا ڈریس پہننا ہے؟ اس کو ایک ٹیچر سے باتیں کرنے کا طریقہ جو ہے وہ مختلف تھا، اس کو کس طرح پتا چلے کہ بات کس طرح کرنی ہے؟ تو یہ جب تک ہم اس کو پالش نہیں کریں گے، اب جو آرمی کے ادارے ہیں، میں کہ باقی چیزیں ہو سکتی ہیں ان میں کام، لیکن وہ پالش
उनमें मिसिंग नहीं है, जिस वजह से वो मुख्तलिफ आते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, आप पहले भी कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट को पॉलिश होना चाहिए, उसे बात करने का, बैठने का, खाने का, सारी चीज़ों का तरीका है, ताकि उन्हें पता हो कि ये रीड फाउंडेशन का स्टूडेंट है, उसने वहाँ से ये चीज़ें सीखी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप पहले भी कर रहे हैं और आइंदा अगर ऐसी बात है। नेशनलिज्म हमारे में मिसिंग है। हम सारे यहाँ पर जितनी बातें हुई हैं, आफिया सदीकी साहिबा की, डॉक्टर आफिया सदीकी साहिबा की, हम उसकी दास्तान तो सुना सकते हैं लोगों को, लेकिन उसको रहा नहीं कर सकते। रहाई का जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे इस्तेमाल करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि रहाई के लिए जिन चीज़ों की जरूरत है वो ना हमने सोची है, ना की है, ना कोई करने का इरादा है। इसलिए जब तक हमने ये चीज़ें डेवलप नहीं होंगी उस वक्त तक हम इस पर काम नहीं कर सकते। और वो नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ पाकिस्तान की कौम में नहीं। क्रिकेट में हम नारे लगाते हैं, जीत पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, लेकिन नेशनलिज्म नहीं है। नेशनलिज्म आ जाए तो फिर हम वतन के लिए करेंगे ये सारे काम। क्रिकेट भी वतन के लिए खेलेंगे, तालीम भी वतन के लिए बजाएंगे, तालीम भी वतन के लिए हासिल करेंगे और सारे काम वतन के लिए होंगे। फिर जाके हम इस काबिल होंगे कि अपने वतन को डिफेंड कर सके, और जब इस काबिल होंगे हम इस्लाम को डिफेंड कर सके। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है, उनकी पूरी जिंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन दर्स है कि उन्होंने जंगें उस वक्त की जब वो कंपैरिजन में आए, इस काबिल हुए कि जंगें की। और फिर तालीम के लिए जो उनकी हदीस मुबारका है कि आप इल्म वालों के पास बैठे आप, और फिर जंग में उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम जो हैं, जो कहती हैं ये हमारे बच्चों को तालीम दें। ये ऐसी हिकमत है इसमें, तालीम पर इतना जोर है जो मुसलमानों ने इसको मिस कर दिया है और दूसरे लोगों ने इसको पकड़ा हुआ है और वो सुखरू हैं और आज हम पस्ती में खड़े हुए हैं। मेरी तमाम पेरेंट्स जो यहाँ पर हैं और तमाम हाजरीन जितने भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, सबसे गुजारिश है कि जब तक हम इंडिविजुअल लेवल पर, ठीक है, जब तक इज्तिमाई लेवल पर ये सोच डेवलप नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी हालत नहीं बदल सकती। और इसके लिए पार्टियां, जितनी पहले मैंने अर्ज किया, कोई पॉलिटिकल पार्टी वो स्कूलों के लिए, टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी के लिए, सिस्टम ऑफ एजुकेशन के लिए कोई आज पार्टी बाहर नहीं निकलती, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा हमारे इदारे से नहीं होंगे। रीड फाउंडेशन तो सिर्फ 60-70,000 को कैटर कर रहा है, लेकिन इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, उसको कैटर करने के लिए जब तक गवर्नमेंट जो है वो भी अपना फर्ज पूरा नहीं करेगी उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। उसी तरह नेशनलिज्म के बात हो रही थी, मैंने बात की है कि हमें वो मिसिंग है, और जब मिसिंग है तो हम सारे फ्रंट पे स्ट्रेस खा रहे हैं। कश्मीर के फ्रंट का खास तौर पर जिक्र करूंगा। हमारे पास कोई एक बंदा नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये कश्मीर के बारे में जानता है और ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, इससे अच्छी अंग्रेजी आती है, इसकी अच्छी पर्सनैलिटी है, और हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और तकरीरों में हम कह रहे हैं ये सारी बातें। अल्लाह करे कि हम जल्द तकरीरों की जो गुलामी है इससे आज़ाद हो जाए और हम वो काम करें जो हकीकत में हमें दूसरों के सामने उनको पता हो कि ये वाकई कश्मीर के मतलब जानता है, ये वाकई कश्मीर के लिए मुखलस है। अभी तक हम ये डेवलप करने में नाकाम रहे हैं, और जब तक हम ये डेवलप नहीं करेंगे हम मुख्तलिफ फ्रंटियर जो है, मुख्तलिफ बॉर्डर जो हैं उस पर हम आते जाएंगे, और जब तक आते रहेंगे हमारी यही हालत रहेगी, और कोई हमें दूसरा आके हमें जितवाएगा नहीं। ये हमारी खामख्याली है जब तक हम खुद इसमें शामिल नहीं होंगे। सोसाइटी का मैंने जिक्र किया, कम्युनिटी का जब तक वो इन्वॉल्व नहीं होगी एजुकेशन में, पेरेंट्स जो हैं वो ख्याल नहीं रखेंगे बच्चों को हम कहाँ भेज रहे हैं, स्कूल में नहीं आएंगे, बच्चे के बारे में नहीं पूछेंगे, स्कूलों के स्टैंडर्ड के बारे में फिक्र नहीं करेंगे, ना ये अदारे ठीक हो सकते हैं जो पब्लिक हैं उनकी खराबी की यही वजह है कि पेरेंट्स जो हैं वो बेफिक्र है, कम्युनिटी को कोई परवाह नहीं, अदारे तबाह हो रहे हैं, टीचर आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई किसी को गलत नहीं है, तो वो अदारे तबाह हो गए। इसलिए ये जो कोऑर्डिनेशन है पेरेंट्स का, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, जिस तरह आपने फरमाया है ये बहुत ज़रूरी है, ताकि जिस तरह ये जॉइंट वेंचर आपने फरमाया इस तरह
یہ سارے ملیں گے تو پھر یہ سارے اسٹیک ہولڈر جو ہیں مل کر جب کام کریں گے تو پھر پرائیویٹ ادارے بھی بہتر ہوں گے اور پبلک سیکٹر بھی بہتر ہوگا. میں نصیحت تو نہیں کرتا, صرف آپ نے جو بچے جنہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں, میں بڑی ان کے چہرے دیکھ کر, اور ایسے لوگ بھی ہیں اور انہی سے انشاءاللہ ہمارا مستقبل بہتر ہوگا. مجھے امید ہے, حال کو کوئی جلدی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح بہتر ہوگا, لیکن مستقبل بہتر ہوگا کیونکہ یہ کسی سے کم نہیں ہے, یہ بہت ذہین ہے. میں بچوں سے صرف یہ کہوں گا کہ dream big dreams and then work hard to translate that dream into reality. اور یہ ڈریم جو ہے, یہ سوتے میں جو چیز آتی ہے وہ ڈریم نہیں ہے, وہ حقیقت بھی نہیں ہے, وہ ایسے خیال ہے. خواب وہ ہے جو آپ جاگتے میں دیکھیں اور خواب کو دیکھ کر آپ اس کو پانے کے لیے پھر آپ کوشش کریں. اور میں آپ کو 100% کہتا ہوں کہ کوئی ایک بندہ دنیا میں نہیں دیکھا جس نے جاگتے میں خواب دیکھی ہو اور اس کے لیے کام کیا ہو اور اس نے پھر وہ حاصل نہ کر لیا ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہ بچے جو ہیں اور زیادہ محنت کریں گے, اور زیادہ اپنے پیرنٹس کا نام روشن کریں گے. میں پیرنٹس کو دوبارہ, آپ پراؤڈ پیرنٹس ہیں اور ایسے بچے جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی, ہمارے سب کا مستقبل ہے. میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور دوبارہ محمود صاحب کے آپ نے مجھے یہاں پر انوائٹ کر کے مجھے راز بخشا ہے. اس میں مجھے میرے دوستوں سے ملاقات کا بھی موقع ملا ہے, کیونکہ اکثر نان پروڈکٹیو چیزیں ایسی ہیں, آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں, سسٹم میں, کہ اس سے ٹائم ہی کم ملتا ہے. نان پروڈکٹیو میں دوبارہ لوگوں سے دے کر کہوں گا کہ اگر پروڈکٹیو ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے, زیادہ تر نان پروڈکٹیو چیزیں ہوتی ہیں تو ٹائم کم ملتا ہے. تو یہ ایسے دوستوں سے کام ملتا ہے ملنے کو, تو ان سے بھی ملاقات ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اتنے سارے بچے جو یہاں پر ہیں جنہوں نے اتنی اچھی نمبر لیے ہیں اور اچیومنٹس لی ہیں, ان کو بھی میں نے دیکھا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ آپ کا ادارہ جو ہے یہ وہ ساری جو خواہشیں لوگوں نے ظاہر کی ہیں ہم سب کو اچیو کرے گا. اس کے لیے میری خدمات کی جب بھی ضرورت پڑی میں حاضر ہوں. بہت ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب تو اپنے غریب کے ہاتھ سے سامعین کو ادا کر رہے تھے. خواتین حضرات, آج کی باوقار تقریب کا اختتام ہوا چاہتا ہے. اختتام سے پہلے میں ووٹ آف تھینکس کے لیے محترم شاہد رفیق DPC وزیر فاؤنڈیشن کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سامعین کو ووٹ آف تھینکس دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب, وائس چانسلر اعظم کشمیر یونیورسٹی, محترم محمود احمد صاحب CEO بھی فاؤنڈیشن بانی چیئرمین. یہاں بالکل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسٹیج پہ بھی آئے اور جن کا تعارف میرے پاس لکھا ہوا بھی ہے, لیکن سب ناموں کو میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا نام اگر یہاں سے میں نہ ادا کر سکوں تو شاید حق بھی ادا نہ ہو. لیکن آپ کا سب معزز مہمانوں کو, والدین اکرام کو, میرے عظیم اساتذہ اکرام کو, اور اس محفل کے وہ معاشرے کی جھومر جن کی وساطت سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان لوگوں کو جو کہ ہمارے کل ہمارا روشن مستقبل ہے, میرے وہ بچے جنہوں نے گولڈ میڈل یہاں سے حاصل کیے ہیں, ان سب کو میں اپنی طرف سے میری مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں لیڈ فاؤنڈیشن کی طرف سے, اپنے تمام ذمہ داران کی طرف سے آپ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریشن کی. آپ تمام سوسائٹی کے ممبران کا جن کی وساطت سے لیڈ فاؤنڈیشن یہاں پہ کامیاب ہوئی. آپ تمام والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے لیے اللہ نے بھی اپنے یہاں اعزاز رکھا ہوا ہے, جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے
کہ وہ شخص جو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتا ہے اس کی 3 بیٹیاں ہوں، جب وہ ان کے نان نقطے کا بندوبست کرے، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرے، اور جب وہ ایک عمر کے اس حد تک پہنچ جائیں کہ جب ان کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت آ جائے، وہ اچھے طریقے سے اس کو رخصت کرتا ہے، تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں مل کے جڑی ہوتی ہیں، جو آپ والدین کے لیے اس کے اندر یہ اعزاز موجود ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ جن کی 2 بچیاں ہیں، تو کہا گیا ہاں جن کی 2 بچیاں ہیں ان کے لیے بھی اعزاز موجود ہے۔ اور سارے والدین جو خرچ اپنے بچوں کے اوپر کرتے ہیں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی ہمارے صحابہ کرام ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو ہمارے لیے مشنرا ہے، جو پوری دنیا کے لیے مشنرا ہے، اس نے جس شعبے کا اپنے لیے انتخاب کیا اسی شعبے کے ساتھ منسلک اساتذہ کرام ہیں جن کے لیے کہا گیا کہ دنیا کی ہر شے ان کی مغفرت کے لیے، ان کی رحمت کے لیے دعا مانگتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کے اندر پائی جانے والی جو تہے کے اندر مچھلی ہوتی ہے وہ بھی ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ اس لیے یہ اعزاز ہے اور تمام اساتذہ کرام کو کہ جو اس کام کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کے ساتھ میرے وہ بچے بھی ہیں جن کے لیے بھی اللہ نے اپنا ایک اعزاز انہیں بھی دیا ہے، جن کے لیے کہا گیا کہ جب یہ گھر سے نکلتے ہیں تو رحمت کا فرشتہ اپنی چادر ان کے اوپر سایہ پکڑ کر دیتا ہے، جب یہ اس راستے کے اندر ہوتے ہیں تو اس راستے کے لیے مجاہد اور غازی ہوتے ہیں۔ اگر یہ اس راستے کے اندر اپنی جان دے دے تو یہ شہید ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ اس راستے کے اندر زندہ رہیں تو یہ غازی اور مجاہد ہوتے ہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے کمیونٹی کے تمام مہمان گرامی، یہ خوبصورت ترین رشتے جن کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر بھی اعزاز رکھا، جن کے لیے آخرت کے اندر بھی اعزاز رکھا، اس سے خوبصورت پیشہ کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہاں بھی جو تقریب منعقد کی ہے، جو گولڈ میڈل اپنے بچوں کو دیے ہیں، میں اپنے بچوں سے یہ کہوں گا کہ یہ گولڈ میڈل ریڈ فاؤنڈیشن نے، اس کے اساتذہ کرام نے، آپ کے والدین نے، بہت سارے اور لوگوں نے محنت کر کے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا جس میں آپ کا اپنا کردار بھی شامل ہے۔ یہ گولڈ میڈل آپ کو اس بات کی جانب راغب کر رہا ہے کہ آپ واپس اپنی سوسائٹی کو کیسے گولڈ میڈل دیں گے، اپنی سوسائٹی کو کیسے چینج کریں گے، اپنے ملک و ملت کو کیسے سنواریں گے، اپنے اداروں کو کیسے پروان چلائیں گے، اپنے شعبہ زندگی کو کیسے بہتر بنائیں گے، اپنے آپ کو کیسے اچھا مسلمان بنائیں گے، اپنی امت کو کیسے سنواریں گے۔ اس لیے کہ اس امت کے احیاء کے لیے یہی جو نسل نو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی، تبھی جا کے کوئی تبدیلی ممکن ہے۔ یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی پشتیبانی کر رہے ہیں، آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ آج سلیبس موجود ہے، کتب موجود ہے، اساتذہ کرام موجود ہیں، سوچ موجود ہے، تحریک و تنظیم موجود ہے، آپ کی رہنمائی کے لیے وہ سارے لازمات موجود ہیں۔ لیکن یہ تبدیلی اگر کوئی لا سکتا ہے تو صرف ایک شخص لا سکتا ہے، اور وہ ہر شخص لا سکتا ہے جس کے پاس اپنی سوچ موجود ہوتی ہے۔ اس لیے کہ تبدیلی کے لیے فرد کا اپنے آپ کو تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک فرد اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس وقت تک کبھی بھی معاشرہ تبدیل نہیں ہوتا، اس وقت تک گھر تبدیل نہیں ہوتا، اس وقت تک فرد تبدیل نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے جہاں آپ کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے اپنی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، جہاں آپ کے ساتھ لوگ محنت کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ استدعا کر رہا ہوں کہ آج آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں موجود ہیں جس میں اچھائی اور برائی کا فرق بھی موجود ہے، جس میں معروف اور منکر کے درمیان تمیز کرنا بھی موجود ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ ادارہ ہے ریڈ فاؤنڈیشن جہاں صرف کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، جہاں کردار کی بات بھی کی جاتی ہے، جہاں اخلاق کی بات بھی کی جاتی ہے، ویلیوز کی بات بھی کی جاتی ہے، سوسائٹی کی تعمیر کی بات بھی کی جاتی ہے، امت کے احیاء کی بات بھی کی جاتی ہے، اسلام کے ساتھ وابستگی کی بات بھی کی جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں جب آپ کو بتائی جا رہی ہیں تو پھر یہ ہم سب پہ لازم آ جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس کو سنواریں کہ کل ہمارے کردار مثال بن کے سامنے آئے، کل ہم رول ماڈل بنے، کل اس سوسائٹی کے اندر کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ ہاں اس سوسائٹی کے اندر یہ جو ادارہ ہے اس کے اندر بیٹھا ہوا جو فرد ہے وہ لاشی ہے، وہ کام نہیں جانتا ہے، وہ حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو جب
آپ کے پاس یہ اختیار ہوگا تو آپ نے اس ملک کو سنبھالنا ہے, آپ نے ان اداروں کو بہتر بنانا ہے, وہاں پہ آپ نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. لیکن یہ انصاف کے تقاضے جب تک ہمارے اندر اسلام کی وہ تعلیمات راسخ نہیں ہوں گی, جب تک ہم اسلام کے مطابق اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنی تعلیم پہ توجہ نہیں دیں گے, جب ہم بہت اچھے پروفیشنل نہیں بنیں گے, تو پھر ہم اس وقت تک اس قوم کی تبدیل کو اس طور سے تبدیل نہیں کر سکیں گے. اور ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بات کہہ رہے تھے, بڑے خواب دیکھیے. بڑا خواب دیکھنے کے لیے دنیا میں جتنے لوگوں نے بڑے خواب دیکھے ہیں, انہوں نے اس کے ساتھ اس کام کو شروع کیا, مسلسل محنت کی, تگودو کی, اخلاص کے ساتھ لگے رہے, تو انہوں نے زندگی میں وہ کامیابیاں دنیا کے اندر باور کروائی کہ جس کی مثال ہم دے سکتے ہیں. اور دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ جو آپ جیسے گولڈ میڈلسٹ نہیں تھے لیکن انہوں نے بڑا کام کیا ہے. میں چرچل کا نام لوں گا, 6 کلاس کے اندر فیل ہونے والا چرچل دنیا کے اندر آج بھی یاد کیا جاتا ہے. میں ایڈیسن کا نام لوں گا, وہ اسٹوڈنٹ جو کہ اسکول کے اندر پڑھ رہا تھا, اس کے ٹیچر ہنسا کرتے تھے, اس کو بیوقوف قرار دیا کرتے تھے, لیکن اس ایڈیسن نے جب دنیا کے اندر ایجادات ہوئی تو وہی ایڈیسن تھا جو کلاس کے اندر ایک عام سا اسٹوڈنٹ تھا, لیکن اس نے ہزاروں کی تعداد میں ایجادات نہیں, اس نے ایک بلب بناتے ہوئے 10,000 مرتبہ ناکام ہوا. کسی نے کہا ایڈیسن تم وہ شخص ہو جو 10,000 مرتبہ ناکام ہوئے ہو, اس نے کہا نہیں, میں 10,000 مرتبہ ناکام نہیں ہوا ہوں, مجھے 9,999 طریقہ کار کا پتہ چلا ہے جس سے بلب نہیں بن سکتا, صرف ایک طریقہ ہے جس سے بلب بن سکتا ہے. یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ محنت کرتے ہیں, تگودو کرتے ہیں, اپنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ خواب دیکھتے ہیں اور اس قوم کی تقدیر کو تبدیل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, پھر آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام ہم میں سے کون نہیں جانتا ہے. وہ محسن پاکستان میٹرک میں میتھمیٹکس میں فیل ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے بہت خوبصورت جملہ میٹرک میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہا تھا. وہ یہ کہا تھا کہ یاد رکھنا میں بڑا ہو کے اپنے ملک اور ملت کے لیے بہت بڑا کام کروں گا. وہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے واقعی ہمارے سامنے وہ کام کر کے دکھایا. آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں, ڈاکٹر عبدالقدیر خان گولڈ میڈلسٹ نہیں تھے. آپ نے گولڈ میڈل لی ہے. اگر اس طرح کی مثالیں میں آپ کے سامنے شیئر کرنا شروع کر دو, رائٹ برادرز گولڈ میڈلسٹ نہیں تھے. سائیکل کی دکان کے اوپر کام کرنے والے 2 بھائی تھے جنہوں نے ایک آئیڈیا اپنے ذہن میں لایا اور وہاں سے انہوں نے جہاز بنانے کا آئیڈیا دیا. آج ہم دنیا کے اندر سفر کرتے ہیں تو یہ سہولیات ان رائٹ برادرز کی وجہ سے ہمارے پاس آئی, جو کہ سائیکل ٹھیک کرنے والے اور سائیکل کی معمولی سی دکان چلانے والے لوگ تھے. میرے بچوں, آپ آج اگر یہاں سے یہ طے کر دو کہ ہم نے زندگی میں ایک بڑا کام کرنا ہے, بڑے خواب دیکھنے ہیں, بڑی سوچ لانی ہے, بڑی تبدیلی لانی ہے, آپ کے پاس وہ سارے لوازمات موجود ہیں. اس لیے کہ آپ کی سوچ پختہ ہونی چاہیے, آپ کے ارادے مضبوط ہونے چاہیے, آپ مستحکم ارادوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوں. وسائل کبھی بھی آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنیں گے, اس لیے کہ زندگی میں جتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں انہوں نے کبھی بڑے وسائل کے ساتھ بڑے کام نہیں کیے ہیں, بڑی سوچ کے ساتھ اور بڑے عزم کے ساتھ بڑے کام کیے ہیں. میں آپ سب لوگوں کا آخر میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ سب کے تعاون میں شکریہ ادا کرتا ہوں, ویر فاؤنڈیشن کے ساتھ اس طرح سے وابستگی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ سب سے استدعا بھی کرتا ہوں ہماری رہنمائی فرمائیں, دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں, ان بچوں کے لیے بھی رہنمائی فرمائیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یہ شاہد رفیق صاحب DPC اور ایک فاؤنڈیشن جو آپ سب کا, طلبا کا, خواتین و حضرات کا, ماہرین تعلیم کا شکریہ ادا کر رہے تھے. اس سے پہلے کہ میں دعا کے لیے محترم پرنسپل پروفیسر رشید احمد صاحب کو یہاں پہ دعوت دوں, ایک اعلان کرنا چاہوں گا کہ قرآن کے بعد آپ کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا ہوا ہے. تو خواتین سے میں پہلے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج کی بائیں طرف سے سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں, اوپر والے چھت پہ ان کی ضیافت کا اہتمام ہے. جب وہ چلی جائیں تو پھر میں اپنے بھائیوں اور بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ پیچھے سیڑھی ہے وہاں سے وہ اوپر تشریف لے جائیں. دعا کے لیے میں پروفیسر رشید احمد قاسم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اس باوقار تقریب کا اختتام دعا سے کریں. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا
من وصل دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منه واخذل من حضر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منه. اے اللہ تعالیٰ جن بچوں نے نماز حاصل کیے ہیں ان کو صحیح معنی میں مسلمان اور پاکستان کا مخلص بنا. اللہ تعالیٰ ان کو سوچ اور سمجھدار فرما تاکہ وہ ملک و قوم کے لیے کام کر سکیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. دنیا میں ایسے ایسے ہیرے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا ہے، کیونکہ وہ دنیا کو اپنی الگ نظر سے دیکھ پائے. دماغ ان کے ذرا ہٹکے تھے، آس پاس والوں کو برداشت نہیں ہوا، تکلیفیں کھڑی کر دیں، لیکن اس کے باوجود وہ جیتے، اور ایسے جیتے کہ دنیا دیکھتی رہ گئی.